بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گرمی بہت ہے، شدید گرمی ہے۔ ایسی گرمی کے چند منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو انسان بے اختیار سایہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ گھر میں پنکھا بند ہو جائے تو پورے گھر میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ بجلی چلی جائے تو بار بار گھڑی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ بجلی کب آئے گی۔ ایک بچہ دھوپ سے واپس آئے تو فوراً اس کے گھر والے اس کے لیے ٹھنڈک کا بندوبست کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم اپنے جانوروں کو بھی سایہ دار جگہ پر باندھتے ہیں، اور حتیٰ کہ گاڑیوں کو بھی ہم سایہ دار جگہوں پر کھڑا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں ان کی تکالیف برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن آج اس گرمی میں ایک سوال جو بار بار میرے دل میں آ رہا ہے، کیا آگ صرف وہ ہوتی ہے جو جسم کو جلائے، یہ کچھ آگیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر انسان کو اندر ہی اندر جلا دیتی ہیں؟ ذرا تصور کیجئے، کبھی کسی نے آپ کو ایسی بات کہی ہو جو برسوں گزر جانے کے بعد بھی آپ کو یاد ہو؟ کبھی کسی نے اپنے دل نے آپ کا دل توڑا ہو اور وقت گزرنے کے باوجود وہ زخم تازہ محسوس ہوتے ہوں؟ کبھی کسی خبر نے آپ کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہو، یا اتنا غصہ آیا ہو کہ پوری رات نیند نہ آئی ہو؟ کبھی ایسی نفرت پیدا ہوئی ہو کہ دل ہر وقت بے چین رہتا ہو؟ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی موجود ہوتا ہے، کھانا بھی موجود ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے، سایہ موجود ہوتا ہے، لیکن سکون موجود نہیں ہوتا۔ کیونکہ انسان کے اندر ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ آگ جسم کو نہیں جلاتی، پھر بھی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ وہ آگ چہرے کو نہیں جلاتی، پھر بھی آنکھوں کی چمک چھین لیتی ہے۔ وہ آگ ہڈیوں کو نہیں جلاتی، پھر بھی زندگی کی مٹھاس ختم کر دیتی ہے۔ وہ آگ نظر نہیں آتی، لیکن انسان کی ہنسی، اس کا اطمینان اور اس کا سکون سب کچھ کھا جاتی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں، اگر دنیا کی ایک نفرت، ایک غصہ، ایک حسرت، ایک صدمہ انسان کی پوری کیفیت بدل سکتا ہے، تو پھر ہمیں ان آگوں کے بارے میں کتنا سوچنا چاہیے جو ہمارے دل، ہمارے گھروں اور ہماری آخرت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اور پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب ذرا تصور کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا۔ اگر انسان میں دوسری آگے نہیں ہوں گی تو اس کا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہنا بھی خیر اور سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں انسان کے اندر یہ آگیں، نفرت، حسد، کینے، بغض کی آگ ہو، صدموں کی آگ ہو، تو پھر اس کے پاس اگر سایہ دار درخت بھی ہوں، گھر بھی ہو، سب کچھ ہو، تو وہ کبھی بھی اس آگ کو، اس کی زندگی کو سکون میں نہیں بدل سکتے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ایک مومن کی سب سے بڑی فکر صرف دنیا نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے بعد آنے والی زندگی بھی ہوتی ہے۔ آج کتنے والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، اولاد جواب دیتی ہے، اولاد بدتمیزی کرتی ہے، اور اولاد والدین کی قدر نہیں کرتی، اولاد نماز سے دور ہے، اولاد والدین سے بے رغبتی اختیار کرتی ہے۔ پھر ہم روتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن ایک سوال خود سے بھی پوچھنا چاہیے، یہ آگ آج لگی ہے یا برسوں پہلے لگی تھی؟ یعنی یہ جو آگ ہمارے بچوں کے، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں لگی ہے، یہ آج لگی ہے یا یہ برسوں سے لگی آگ ہے؟ جب ہم نے تربیت کو مؤخر کر دیا تھا تب یہ لگی تھی، جب ہم نے کردار سے زیادہ ان کے مستقبل کی فکر کی تھی، جب ہم نے نماز سے زیادہ ان کے نمبروں کی فکر کی تھی، جب ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تو دے دیا تھا، پر انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اس موبائل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس موبائل کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو خیر پہنچا سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو شر سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے موبائل دے کر انہیں بے راہ چھوڑ دیا، تو پھر شیطان آیا
اور اس نے ہم کو ورغلایا، ہمارے بچوں کو ورغلایا، اور پھر اس نے ایک نئی راہ، ایک نئی دنیا کو قائم کیا، اور پھر آج ہم شکایت کرتے ہیں، روتے ہیں۔ جب ہم نے انہیں دنیا میں کامیاب بنانا تو سکھا دیا، لیکن اللہ کا بندہ نہیں بنا۔ اسی طرح اگر آپ سوچیں، اگر آج ہمارا ایک چھوٹا بچہ دھوپ میں کھڑا ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اگر اسے بخار ہو جائے تو ہم رات بھر جاگتے ہیں، اسے تکلیف ہوئے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ نماز چھوڑ دے، اگر اس کے دل سے اللہ کی محبت کم ہو جائے، اگر اس کے اندر ناشکری، بے ادبی یا گناہ گھر کر جائے، تو کیا ہم اتنے ہی بے چین ہوتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں سے ویسے ہی آنسو نکلتے ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں ویسی ہی تڑپ ہوتی ہے؟ اور ایک بات، بارش آئے تو چھتری تیار رکھتے ہیں، گرمی ہو تو سایہ ڈھونڈتے ہیں، بیماری ہو تو دوا تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر وقت گزر گیا تو پھر تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر میں اور آپ زندگی کے سب سے بڑے سوال کے بارے میں اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ اگر واقعی موت کے بعد کچھ نہ ہوا تو جس کا جو خیال ہے وہ درست نکل آئے گا، لیکن اگر موت کے بعد زندگی، اگر حساب ہوا، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوا، اگر اعمال کا وزن ہوا، تو پھر ہماری تیاری کیا ہے؟ عقل مند انسان ہمیشہ تیاری کرتا ہے جس کا نقصان سب سے بڑا ہو۔ اور یہاں تو بات صرف میری نہیں بلکہ ہر مسلم کی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اٹھیے، جاگیے، جہاں ہم ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے آرام کا بندوبست کرتے ہیں، تو انہیں سمجھائیے، ان کے لیے فکر مند ہوئیے، ان کے اندر سے بے ادبی، ناشکری، نفرت اور اللہ سے دوری کو دور بھگائیے، اس کے لیے کوشش کیجیے، اپنا حصہ ملائیے اور اپنا کردار ادا کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔